السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اردو تنقید اور تذکروں سے متعلق اہم ترین سوالات۔ اس میں پہلے ہم تنقید سے متعلق سوالات پوچھیں گے، اس کے بعد تذکروں سے متعلق۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی؟ تو آزاد کے تعلق سے یہ کس اردو نقاد کا قول ہے؟ آپشن اے حنیف نقوی کا، آپشن بی حسن عسکری کا، آپشن سی ڈاکٹر احسن فاروقی کا، یا پھر آپشن ڈی وزیر آغا کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی ڈاکٹر احسن فاروقی کا۔ اب سوال نمبر 2، آزاد کی کن تصانیف سے ان کے تنقیدی نظریات کا خاص طور پر اندازہ ہوتا ہے؟ آپشن اے میں جو تصانیف ہیں وہ ہیں مقدمہ نظم آزاد، آب حیات اور سخندان فارس۔ آپشن بی میں ہے نیرنگ خیال، قصص الہند، دربار اکبری۔ آپشن سی میں ہے سیر ایران، جانورستان، خمکدہ آزاد، اور آپشن ڈی میں ہے فلسفہ الہیات، جامع القواعد، نگارستان فارس۔ تو جو ان کے تنقیدی نظریات کا اندازہ جس سے ہوتا ہے وہ آپشن اے کی تصانیف ہے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے مقدمہ نظم آزاد، آب حیات اور سخندان فارس۔ اس میں بھی جو سب سے زیادہ خصوصی طور پر تنقید کے حوالے سے مشہور کتاب ہے ان کی، وہ آب حیات ہے۔ اب سوال نمبر 3، وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے، یہ رائے کس کے بارے میں ہے اور کس کی ہے؟ آپشن اے سر سید کے بارے میں حالی کی، آپشن بی آزاد کے بارے میں شبلی کی، آپشن سی سر سید کے بارے میں شبلی کی، یا پھر آپشن ڈی آزاد کے بارے میں حالی کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی آزاد کے بارے میں شبلی کی۔ آزاد کے بارے میں یہ رائے شبلی کی ہے کہ وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، اردو کا پہلا باضابطہ نقاد کسے تسلیم کیا گیا ہے؟ آپشن اے آزاد کو، آپشن بی حالی کو، آپشن سی شبلی کو، آپشن ڈی تینوں کو مشترکہ۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی حالی کو۔ حالانکہ آزاد کے یہاں تنقیدی نمونے پائے جاتے ہیں آب حیات میں، حالی سے کافی پہلے وہ منظر عام پر آ چکے تھے، لیکن جو ایک باضابطہ تنقید کا جو سوال ہے اس کا صحرا جو ہے وہ حالی ہی کے سر پر بنتا ہے۔ تو باضابطہ نقاد اردو تنقید کے حالی ہیں، آپشن بی درست جواب ہے۔ سوال نمبر 5، مولوی عبدالحق نے اردو تنقید کا پہلا نمونہ اور آل احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا منشور کس تصنیف کو قرار دیا؟ آپشن اے آزاد کی آب حیات کو، آپشن بی حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کو، آپشن سی شبلی کی موازنہ انیس و دبیر کو، آپشن ڈی امداد امام اثر کی کاشف الحقائق کو۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کو۔ مولوی عبدالحق نے اردو تنقید کا پہلا نمونہ کہا اور آل احمد سرور نے اردو شاعری کا پہلا منشور کہا، مقدمہ شعر و شاعری حالی کی تصنیف کو۔ سوال نمبر 6، اچھی شاعری کی تخلیق کے لیے مولانا حالی نے کون سی 3 چیزوں پر زور دیا؟ آپشن اے تخیل، مطالعہ کائنات اور فصاحت و بلاغت، آپشن بی تخیل، مطالعہ کائنات اور جذبات نگاری، آپشن سی تخیل، مطالعہ کائنات اور علم بیان، آپشن ڈی تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ تو چاروں آپشنز میں تخیل اور مطالعہ کائنات کامن ہے۔ اس میں جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن ڈی ہے، تفحص الفاظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو حالی کی بتائی ہوئی 3 چیزیں ہیں وہ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، کسی اچھے شعر میں مولانا حالی کن 3 خوبیوں کو لازم قرار دیتے ہیں؟ اے سادگی اصلیت اور جوش، بی فصاحت بلاغت اور سلاست، آپشن سی جذبات احساسات اور خیالات، آپشن ڈی الفاظ معنی اور اسلوب۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے سادگی اصلیت اور جوش۔ حالی کے یہ 3 مثلث ہیں، ایک تو ہم نے اوپر 3 مثلث ان کے 2 مثلث ہیں سوری، جس میں 3 انہوں نے خصوصیات بتائی ہیں۔ اوپر والے کوشچن میں تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کے نام سے تھیں۔ یہ شعر کے یا کسی شاعری کے خارجی پہلو کو دیکھتے ہیں اس میں حالی، یا یہ دیکھتے ہیں کہ جو تخلیق کرنے والا ہے شاعر ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، تخیل اس کا اچھا ہو، مطالعہ کائنات میں وہ آگے ہو، اور تفحص الفاظ پر بھی اس کی پکڑ ہو۔ یہ چیز شاعری میں ہو کہ کسی فن پارے کو یا شاعری کو پڑھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ اس میں اعلیٰ تخیل کا اور اعلیٰ مطالعہ کائنات کا اور بہت اچھے ڈھنگ سے تفحص الفاظ کو لیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات اس کے بعد والے سوال کا ہے جس میں کسی شعر کی خصوصیات کے بارے میں پوچھا گیا ہے، جو خوبیوں کے لیے جو لازم قرار دیا ہے مولانا حالی نے، اس میں سادگی اصلیت اور جوش ہے۔ یہ شعر کے داخلی پہلو سے ان کا تعلق ہے کہ جب ایک شعر بن جائے، وجود میں آ جائے، تو پھر اس میں کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جو اس شعر کو اعلیٰ اور عرفہ بنا دیں گی، تو وہ سادگی اصلیت اور جوش ہے۔ تو یہ دونوں مثلث ہیں حالی کی، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے الگ الگ اسی طرح سے۔ اب سوال نمبر 8 ہے،
حال ہی کے بعد اردو کے بڑے نقاد شبلی کا تعلق ان میں سے کس دبستانی تنقید سے جوڑا جاتا ہے؟ اے اسلوبیاتی تنقید سے، بی نفسیاتی تنقید سے، سی جمالیاتی تنقید سے، یا پھر ڈی ترقی پسند تنقید سے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، جمالیاتی تنقید سے شبلی کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تنقیدی نظریات ان کی کن تصانیف سے ظاہر ہوتے ہیں؟ آپشن اے الفاروق رضی اللہ عنہ، المامون، اور سوانح مولانا روم۔ اس میں الفاروق حضرت عمر فاروق کی سوانح ہے۔ آپشن بی میں ہے شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، اور مقالات شبلی۔ آپشن سی میں ہے علم الکلام، الغزالی، اور سیرت نعمان۔ آپشن ڈی میں ہے ان سبھی تصانیف سے۔ یہاں تصانیف جو ہے وہ سواد سے ہونا چاہیے تھا، یہ کچھ ٹائپنگ کی گڑبڑ ہے۔ تو اس میں صحیح جواب آپشن بی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی جو تنقیدی نظریات ہیں ان کا جو تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر اور مقالات شبلی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامیات کے اندر بھی کافی بڑا نام ہے اور محترم شخصیت ہیں یہ، کہ انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیرت النبی کے نام سے بھی کئی جلدوں میں ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کے اندر بھی ایک محترم شخصیت ہے اور اردو ادب میں بھی ان کا کافی بڑا نام ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور فارسی تصنیف شعر العجم کے کس حصے میں خصوصی طور پر تنقیدی نظریات پیش کیے؟ پوچھا گیا ہے کہ جو شعر العجم ہے اس کے کون سے حصے میں یا کون سی جلد میں خصوصی طور پر تنقیدی نظریات پیش کیے ہیں شبلی نے؟ تو آپشن اے ہے پہلے حصے میں، آپشن بی دوسرے حصے میں، آپشن سی تیسرے حصے میں، آپشن ڈی چوتھے حصے میں۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، چوتھے حصے میں۔ شعر العجم کے چوتھے حصے میں تنقیدی تعلق سے شبلی نے بات کی ہے۔ سوال نمبر 11، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف شعر العجم کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 4، آپشن بی 5، آپشن سی 6، آپشن ڈی 7۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی، 5 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ سوال نمبر ہے 12، پوچھا جاتا ہے شعر میں محاکات و تخیل کو اور معنی سے زیادہ الفاظ کو کس اردو نقاد نے ترجیح دی ہے؟ یعنی محاکات و تخیل کو ترجیح دی ہے اور معنی کی بنسبت معنی کے مقابلے میں الفاظ کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ تو یہ کون سا نقاد ہے؟ آپشن اے علامہ شبلی نعمانی، آپشن بی احتشام حسین، آپشن سی امداد امام اثر، آپشن ڈی الطاف حسین حالی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 13 ہے، حالی اور شبلی کے بعد اردو کے ایک بڑے نقاد امداد امام اثر کی کون سی تصنیف ان کے تنقیدی نظریات کا احاطہ کرتی ہے؟ آپشن اے کاشف الحقائق، آپشن بی کتاب الاسمار، آپشن سی معیار الحق، آپشن ڈی کتاب الجواب۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے کاشف الحقائق۔ یہ کتاب جو ہے حالانکہ علامہ شبلی کی کتاب سے پہلے چھپ چکی تھی، لیکن اگر اوورآل مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو شبلی کا تنقید نگاری میں زیادہ بڑا اور اہم کام ہے، اس لیے حالی کے بعد شبلی کو رکھا جاتا ہے، پھر امام اثر کا نام آتا ہے۔ لیکن اگر کتاب چھپنے کے تعلق سے دیکھیں تو پھر حالی کے بعد امام اثر کا نام آ جائے گا اور پھر شبلی کا آئے گا۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 14، امداد امام اثر کی تصنیف کاشف الحقائق جسے بہارستان سخن بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام بہارستان سخن بھی ہے کاشف الحقائق کا، پہلی بار کب شائع ہوئی؟ آپشن اے 1893 عیسوی میں، آپشن بی 1895 عیسوی میں، آپشن سی 1897 عیسوی میں، یا پھر آپشن ڈی 1899 عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 1897 عیسوی میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی کاشف الحقائق۔ سوال نمبر 15، دماغ پر یورپی ادب اس طرح غالب ہے کہ ایشیا کے ادب میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کس کا قول ہے؟ آپشن اے محمد حسین آزاد کا، آپشن بی الطاف حسین حالی کا، آپشن سی علامہ شبلی نعمانی کا، آپشن ڈی امداد امام اثر کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی امداد امام اثر کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 16، محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ آپشن اے 1892 عیسوی میں، آپشن بی 1888 عیسوی میں، آپشن سی 1884 عیسوی میں، یا پھر آپشن ڈی 1880 عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 1880 عیسوی میں یہ پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17، مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور تصنیف مقدمہ شعر و شاعری پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ آپشن اے 1891 عیسوی کو، آپشن بی 1892 عیسوی کو، آپشن سی 1893 عیسوی کو، یا پھر آپشن ڈی 1894 عیسوی کو۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی
1893 ईस्वी को मुकदमा शेर व शायरी जो है ये शाया हुई। उस वक्त तो ये हाल ही के दीवान का एक मुकदमा था महज, लेकिन बाद में इसको अलग से एक किताबी शक्ल दे दी गई और ये एक अपने आप में एक मुकम्मल तसनीफ हाल ही की बन गई। नाम लेकिन इसका मुकदमा शेर व शायरी ही रहा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 18। मशहूर उर्दू नक्काद सैयद एहतशाम हुसैन सारी जिंदगी कौन से तनकीदी दबिस्तान से वाबस्ता रहे? ऑप्शन ए तरक्की पसंद तनकीद, ऑप्शन बी साइंटिफिक तनकीद, ऑप्शन सी नफ्सियाती तनकीद या फिर ऑप्शन डी तासुराती तनकीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तरक्की पसंद तनकीद। सैयद एहतशाम हुसैन तरक्की पसंद तनकीद के बहुत अहम नक्कादों में से माने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये एतदाल पसंद और तवाजुन के साथ तनकीद किया करते थे। अब सवाल नंबर 19। एहतशाम हुसैन की शोहराए आफाक तसनीफ उर्दू अदब की तनकीदी तारीख में कुल कितने अनावीन या अबवाब हैं? अनावीन उन्वान की जमा है, उन्वानात भी कह सकते हैं, और इसको अबवाब भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख जो सैयद एहतशाम हुसैन की बहुत मशहूर तसनीफ है, ये 14 अबवाब पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 20। अदब की समाजी अहमियत उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हम अदीब को बाशऊर न माने। ये किस उर्दू नक्काद की राय है? ऑप्शन ए सैयद एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन अहमद की, ऑप्शन सी है आले अहमद सुरूर की, या फिर ऑप्शन डी है शमसुर रहमान फारूकी की। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, जिसमें है सैयद एहतशाम हुसैन की। ये राय सैयद एहतशाम हुसैन की है। अब सवाल नंबर 21 है, इनमें से कौन सा तनकीद निगार एक सख्त गिर और मुतनाज़िया शख्सियत के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन, ऑप्शन बी वजीर आगा, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी मजनू गोरखपुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की कुछ तसानीफ ऐसी मंजर आम पर आई कि जिससे उर्दू अदब के अंदर एक हंगामा सा मच गया था और वो काफ़ी मुतनाज़िया हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी शख्सियत भी मुतनाज़िया हो गई। अब इसके बाद है सवाल नंबर 22। इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा उर्दू नक्काद मार्क्सी या तरक्की पसंद तनकीद का सख्त मुखालिफ था? ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी शबीहुल हसन, ऑप्शन सी गोपी चंद नारंग, ऑप्शन डी शकीलुर रहमान। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कलीमुद्दीन अहमद। ये मार्क्सी तनकीद या उसे तरक्की पसंद तनकीद कहिए, उसके सख्त मुखालिफ रहे हैं। सवाल नंबर 23 में है, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तजुर्बा बन जाए। ये किसका कौल है? ऑप्शन ए शमसुर रहमान फारूकी का, ऑप्शन बी वजीर आगा का, ऑप्शन सी मोहम्मद हसन का, या फिर ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद का। बात दरअसल ये हुई थी कि जब ये कलीमुद्दीन अहमद जो हैं ये मार्क्सी तनकीद या तरक्की पसंद तनकीद के सख्त खिलाफ थे, ज़िंदगी भर उसकी मुखालफत करते रहे, और तरक्की पसंद तनकीद जो है वो उसका कहना यह है कि अदब बराए ज़िंदगी होना चाहिए। वो इन अक़दार को पहले वैल्यू देती है कि अदब बराए ज़िंदगी हो, उसमें मेहनत कशो मज़दूरों का ख्याल रखा जाए और आवाम के लिए अदब हो। तो अब इसमें मैसेज पहुंचाने की बात होती है। तो जब कलीमुद्दीन अहमद इस तनकीद के ख़िलाफ़ थे तो फिर जो तरक्की पसंद नक्काद थे उन्होंने कलीमुद्दीन अहमद के ख़िलाफ़ भी कहना शुरू किया। तो इसको साफ करने के लिए इसकी सफाई में कलीमुद्दीन अहमद ने यह कहा कि मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, यानी अगर आप चाहें उससे पैगाम का काम लेना और उसको पैगाम पहुंचाना और अदब बराए ज़िंदगी वाली बात अगर आप शायरी से ये करना चाहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि शेरी तजुर्बा न पैगाम जो है वो शेरी तजुर्बा बन जाए। यानी मतलब यह है कि उसके अंदर वो तशाउर पाया जाए, वो उसके अंदर एक शेरियत हो, वो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक नारा बन के रह जाए, वो उसमें कोई अदबियत ही ना रहे। तो कलीमुद्दीन अहमद का ये कहना था और ये बात इन्होंने अपनी जगह बजा कही है। अब इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 24। इसमें है, अमली तनकीद के उन्वान से किस उर्दू नक्काद की तसनीफ़ है? अमली तनकीद, ऑप्शन ए सैयद एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन बी आले अहमद सुरूर की, ऑप्शन सी शकीलुर रहमान की, ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद की। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी कलीमुद्दीन अहमद की। अमली तनकीद के नाम से कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 25। कलीमुद्दीन अहमद की मशहूर और मुतनाज़िया तसनीफ़ उर्दू शायरी पर एक नज़र पहली मरतबा कब शाये हुई? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी को, या फिर ऑप्शन डी 1940 ईस्वी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 1940 ईस्वी को। ये सही जवाब है ऑप्शन डी। अब इसके बाद सवाल नंबर 26 है,
کلیم الدین احمد کی تصنیف اردو تنقید پر ایک نظر پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ آپشن اے 1942 عیسوی کو، آپشن بی 1944 عیسوی کو، آپشن سی 1946 عیسوی کو، یا پھر آپشن ڈی 1948 عیسوی کو؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے 1942 عیسوی کو۔ اگر سوال یہ آ جائے کہ اردو شاعری پر ایک نظر کب شائع ہوئی پہلی مرتبہ، تو جواب ہو جائے گا 1940 عیسوی، اور سوال ہو اردو تنقید پر ایک نظر تو جواب ہو جائے گا 1942 عیسوی۔ اب ہے سوال نمبر 27۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ کس اردو نقاد کا قول ہے؟ آپشن اے کلیم الدین احمد کا، آپشن بی آل احمد سرور کا، آپشن سی شبیہ الحسن کا، آپشن ڈی شمس الرحمان فاروقی کا؟ تو صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی آل احمد سرور کا۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ آل احمد سرور نے کہا۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 28۔ ان میں سے وہ کون سا اردو نقاد ہے جو کبھی مکمل طور پر کسی ایک یا چند تنقیدی دبستانوں سے منسلک نہیں رہا بلکہ آزادانہ طور پر اعتدال اور توازن سے اپنے تنقیدی نظریات کا اظہار کیا؟ سوال میں کہا یہ گیا ہے، ایسے نقاد کا نام پوچھا گیا ہے کہ جو کسی تنقیدی دبستان کے ساتھ خاص نہیں ہوا، یعنی اس نے اپنے آپ کو کسی خاص تنقیدی دبستان سے نہیں جوڑا بلکہ آزادانہ طور پر اس نے تنقید نگاری سے کا کام انجام دیا، جس میں اعتدال اور توازن سے اس نے کام لیا۔ تو اس نقاد کا نام جو اردو ادب میں مشہور ہے پوچھا گیا ہے۔ آپشن اے ہے مجنو گورکھپوری، آپشن بی گوپی چند نارنگ، آپشن سی آل احمد سرور، آپشن ڈی وزیر آغا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی آل احمد سرور۔ حالانکہ گوپی چند نارنگ کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے جو ہے آزادانہ اور اعتدال پسندی کے ساتھ تنقید کی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو اسلوبیاتی تنقید کے ساتھ کافی حد تک خاص کر لیا تھا، اس لیے یہاں پر جو صحیح جواب ہے وہ آل احمد سرور ہے۔ اب سوال نمبر 29۔ اچھا نقاد وہ ہے جو قاری کو تخلیق کے متعلق نئی بصیرت دے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ آپشن اے آل احمد سرور کا، آپشن بی سید احتشام حسین کا، آپشن سی کلیم الدین احمد کا، آپشن ڈی محمد حسن کا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے آل احمد سرور کا۔ اب سوال نمبر 30۔ نقاد دراصل وہ مہذب قاری ہے جو مرتب اور منظم ذہن رکھتا ہے، یہ کس کی رائے ہے؟ آپشن اے ہے سید احتشام حسین کی، آپشن بی شکیل الرحمان کی، آپشن سی شبیہ الحسن کی، آپشن ڈی آل احمد سرور کی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی آل احمد سرور کی، یہ رائے ہے۔ سوال نمبر 31۔ تنقیدی اشارے، نظر اور نظریے، ہمارا ادب اور ہندوستان کدھر وغیرہ کس اردو نقاد کی مشہور تصانیف ہے؟ یہاں پر 4 تصانیف کا نام لیا گیا ہے اور پوچھی گئی ہیں یہ کس کی ہیں۔ اب اس کو ایک بار اور سن لیجئے، انہیں یاد رکھنا ہے۔ تنقیدی اشارے، دوسری نظر اور نظریے، تیسری ہمارا ادب اور چوتھی ہندوستان کدھر، یہ چاروں کس کی تصانیف ہیں ہمیں یہ بتانا ہے۔ آپشن دیے گئے ہیں، اے کلیم الدین احمد کی، بی آل احمد سرور کی، سی شمس الرحمان فاروقی کی، ڈی وزیر آغا کی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی آل احمد سرور کی، یہ چاروں تصانیف جو ہیں آل احمد سرور کی ہیں۔ سوال نمبر 32۔ ان میں سے کس اردو نقاد کو مارکسی نقاد اور پروفیسر سید احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے؟ آپشن اے محمد حسن کو، آپشن بی گوپی چند نارنگ کو، آپشن سی شبیہ الحسن کو، آپشن ڈی شمس الرحمان فاروقی کو؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے محمد حسن کو۔ محمد حسن ایک مارکسی یا ترقی پسند نقاد تھے، اور کیونکہ پروفیسر سید احتشام حسین خود بھی ایک ترقی پسند نقاد تھے جو کافی مشہور تھے، تو محمد حسن ان کے جانشین کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 33۔ ادبی تنقید، ادبی سماجیات اور حیاتی تنقید کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں؟ یہاں 3 تصانیف کا نام لیا گیا ہے اور آپشن ہمارے سامنے ہے، گوپی چند نارنگ کی، آپشن بی مجنو گورکھپوری کی، آپشن سی محمد حسن کی، آپشن ڈی شکیل الرحمان کی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی محمد حسن کی، یہ تینوں تصانیف محمد حسن کی ہیں۔ سوال نمبر 34۔ اظہار، ترسیل اور ابلاغ، شاعری کے تجربے کو قاری تک پہنچنے کے لیے یہ 3 منزلیں کس مشہور نقاد نے بیان کی ہیں؟ آپشن اے آل احمد سرور نے، آپشن بی کلیم الدین احمد نے، آپشن سی شمس الرحمان فاروقی نے، آپشن ڈی شبیہ الحسن نے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی شمس الرحمان فاروقی نے۔ یہ دراصل جب کوئی شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے، اپنے سننے والے تک، قارئین، پڑھنے والوں تک، قارئین تک یا سامعین تک پہنچاتا ہے، تو وہ کلام 3 منزلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس میں ایک پہلی منزل اظہار کی ہے، دوسری ترسیل کی ہے، تیسری ابلاغ کی ہے۔ تو یہ بات کس نے کہی تھی اور یہ منزلیں کس نے بتائی تھی، پوچھا یہ گیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمان فاروقی۔
یہ سوال ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 35، بلکہ اس طرح کے سوال زیادہ تر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ اب سوال نمبر 35 میں ہے شعر شور انگیز، شعر غیر شعر اور نثر، آہنگ اور بیان اور تنقیدی افکار کس کی تصانیف ہے؟ 4 تصانیف کے نام لیے گئے ہیں اور پوچھا گیا ہے کس کی ہیں۔ شعر شور انگیز، دوسری شعر غیر شعر اور نثر، تیسری آہنگ اور بیان، چوتھی تنقیدی افکار۔ آپشن ہے ہمارے پاس اے احتشام حسین کی، بی کلیم الدین احمد کی، سی شمس الرحمان فاروقی کی، یا پھر ڈی شکیل الرحمان کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی شمس الرحمان فاروقی کی۔ یہ چاروں تصانیف شمس الرحمان فاروقی کی ہیں۔ سوال نمبر 36، ادبی تنقید میں جو مدد اسلوبیات سے مل سکتی ہے کسی دوسرے ضابطۂ علم سے نہیں مل سکتی، یہ کس اردو نقاد کی رائے ہے؟ آپشن اے وزیر آغا کی، آپشن بی شبیہ الحسن کی، آپشن سی محمد حسن کی، آپشن ڈی گوپی چند نارنگ کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی گوپی چند نارنگ کی۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 37، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات، یہ ایک تصنیف کا نام ہے پورا۔ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کس اردو نقاد کی تصنیف ہے؟ آپشن اے خلیق انجم کی، آپشن بی گوپی چند نارنگ کی، آپشن سی قمر رئیس کی، آپشن ڈی سلیم احمد کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی گوپی چند نارنگ کی۔ سوال نمبر 38، شکیل الرحمان کس دبستان تنقید کے لیے زیادہ مشہور ہوئے؟ آپشن اے تاثراتی تنقید، آپشن بی جمالیاتی تنقید، آپشن سی متنی تنقید، آپشن ڈی حیاتی تنقید۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی جمالیاتی تنقید۔ ان کی زیادہ تر تصانیف کے نام بھی جمال یا جمالیات پر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 39، ہندوستان کا نظام جمال اور ادب اور نفسیات کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے شکیل الرحمان کی، آپشن بی شمس الرحمان فاروقی کی، آپشن سی محمد حسن کی، آپشن ڈی حسن عسکری کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے شکیل الرحمان کی۔ سوال نمبر 40، مغرب میں نئی تنقید کی تحریک، نظم جدید کی کروٹیں اور تخلیقی عمل کس کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے ریاض احمد کی، آپشن بی سلیم احمد کی، آپشن سی وزیر آغا کی، آپشن ڈی قمر رئیس کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی وزیر آغا کی۔ اب سوال نمبر 41، تنقید اور جدید اردو تنقید، انشائیہ کے خد و خال اور نئے تناظر کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے خلیق انجم کی، آپشن بی وزیر آغا کی، آپشن سی مجنو گورکھپوری کی، آپشن ڈی گوپی چند نارنگ کی۔ تو صحیح آنسر ہے آپشن بی وزیر آغا کی۔ تو یہاں دونوں سوالوں میں ملا کر کل 6 تصانیف ہوتی ہیں وزیر آغا کی جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی مغرب میں نئی تنقید کی تحریک، دوسری نظم جدید کی کروٹیں، تیسری تخلیقی عمل، چوتھی تنقید اور جدید اردو تنقید، پانچویں انشائیہ کے خد و خال، چھٹی نئے تناظر۔ اس طرح کے سوال بھی ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں کہ فلاں تصنیف کس کی ہے، کس نقاد کی ہے، یا فلاں تصنیف کس سن میں شائع ہوئی پہلی بار، یا فلاں تصنیف کا مقدمہ کس نے لکھا۔ تو اس میں جو بہت بنیادی اور بہت زیادہ ایگزام میں پوچھے جانے والے سوال ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں اور ان سوالات کو رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان تصانیف کے تعلق سے سوال بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اردو ادب میں پڑھائی جاتی ہیں اور تنقید میں پڑھائی جاتی ہیں، اور جن پر اکثر ایگزام میں سوالات بنا لیے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو ضرور یاد رکھیں۔ اب سوال نمبر 42 ہے، تاریخ جمالیات اور تنقیدی حاشیے کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے شکیل الرحمان کی، آپشن بی حسن عسکری کی، آپشن سی سلیم احمد کی، آپشن ڈی مجنو گورکھپوری کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی مجنو گورکھپوری کی۔ تاریخ جمالیات اور تنقیدی حاشیے جو ہے یہ مجنو گورکھپوری کی تصانیف ہیں۔ اب سوال نمبر 43، غالب شخص اور شاعر، اقبال اجمالی تبصرہ، یعنی 2 تصانیف ہیں، غالب شخص اور شاعر، دوسری اقبال اجمالی تبصرہ، کس اردو نقاد کی تصانیف ہیں یہ؟ آپشن اے مجنو گورکھپوری کی، آپشن بی حنیف نقوی کی، آپشن سی قمر رئیس کی، آپشن ڈی محمد حسن کی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے مجنو گورکھپوری کی۔ یہ دونوں تصانیف مجنو گورکھپوری کی ہیں۔ سوال نمبر 44، مشہور اردو نقاد شبیہ الحسن کا نام کس دبستان تنقید کے ساتھ وابستہ ہوا؟ آپشن اے جمالیاتی تنقید کے ساتھ، آپشن بی ترقی پسند تنقید کے ساتھ، آپشن سی نفسیاتی تنقید کے ساتھ، آپشن ڈی ساختیاتی تنقید کے ساتھ۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی نفسیاتی تنقید کے ساتھ۔ نفسیاتی تنقید پر اردو تنقید میں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت کم کام ہوا ہے، لیکن پھر بھی شبیہ الحسن نے اس پر کافی جو ہے قابل قدر کام کیا ہے۔ تو نفسیاتی تنقید کا جب بھی نام آئے گا اردو ادب میں تو شبیہ الحسن کا نام آئے گا۔ شبیہ الحسن کا تعلق دبستان تنقید میں نفسیاتی تنقید سے رہا۔ اب سوال نمبر 45، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار
اور تنقید و تحلیل کس اردو نقاد کی تصانیف ہے؟ دو تصانیف کے نام لیے گئے ہیں، ایک اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار، دوسری تنقید و تحلیل۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کی ہیں؟ پہلا آپشن ہے آل احمد سرور کی، آپشن بی شبیہ الحسن کی، آپشن سی حنیف نقوی کی، آپشن ڈی حسن عسکری کی۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ آپشن بی ہے، شبیہ الحسن کی۔ اب سوال نمبر ہے 46، ریاض الفصحا، عقد ثریہ اور تذکرہ ہندی ان میں سے کس کے تذکرے ہیں؟ آپشن اے غلام حمدانی مصحفی کے، آپشن بی صغیر بلگرامی کے، آپشن بی صغیر بلگرامی کے، اور آپشن سی فتح علی گردیزی کے، آپشن ڈی کریم الدین کے۔ تو صحیح جواب ہے غلام حمدانی مصحفی کے۔ 3 تذکروں کا ذکر ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی پوچھا جا سکتا ہے، 2 بھی یا تینوں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ریاض الفصحا، عقد ثریہ اور تذکرہ ہندی، یہ غلام حمدانی مصحفی امروہوی کے تذکرے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 47، گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ آپشن اے مرزا علی لطف کا، آپشن بی لالا شری رام کا، آپشن سی فتح علی خان کا، آپشن ڈی قطب الدین باطن کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے مرزا علی لطف کا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، گلشن ہند ہی کے نام سے ایک تذکرہ حیدر بخش حیدری نے بھی لکھا ہے، تو اگر آپشن میں مرزا علی لطف کی جگہ حیدر بخش حیدری کا نام ہو تو ہم اس کو رائٹ آنسر کر دیں گے۔ دونوں کے تذکرے اتفاق یہ ہے کہ گلشن ہند کے نام سے ہی ہیں، حیدر بخش حیدری کا اور مرزا علی لطف کا، گلشن ہند کے نام سے۔ سوال نمبر 48، گلشن بیخار کس کا تذکرہ ہے؟ آپشن اے مصطفیٰ خان شیفتہ کا، آپشن بی عبدالسلام ندوی کا، آپشن سی حمید اورنگ آبادی کا، آپشن ڈی مالک رام کا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ یہ کافی مشہور تذکرہ ہے، اکثر اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مصطفیٰ خان شیفتہ کا گلشن بیخار۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 49، اس میں پوچھا گیا ہے مولوی عبدالحی کا ان میں سے کون سا تذکرہ ہے؟ آپشن اے طبقات الشورى، آپشن بی تذکرہ ریختہ گویاں، آپشن سی تذکرہ شام غریباں، آپشن ڈی گل رانا۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی گل رانا، مولوی عبدالحی کا تذکرہ گل رانا، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 50 جو اس سیریز کا آخری سوال ہے، ان میں سے قائم چاندپوری کا کون سا تذکرہ ہے؟ آپشن اے سخن شورا، آپشن بی چمنستان شورا، آپشن سی مخزن نکات، آپشن ڈی قصیدہ نگاران اتر پردیش۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی مخزن نکات۔ قائم چاندپوری کا یہ بہت مشہور تذکرہ ہے جس میں تنقید نگاری میں جس سے کافی کام لیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ میر تقی میر کا تذکرہ ہے، نکات الشورا، یہ دونوں تذکرے کافی مشہور ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ سیریز جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں نئے 50 سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جس سے کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ بس اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔